Allah subhanahu wa ta'ala Almighty says, O people, ask those of knowledge if you do not know, because akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I am talking place from foods of ulama ahle starts wa conversation by this words. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen, wal aqibatu lil muttaqeen, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Sadaqallahu maulana al-azim. Wa ballaghana rasuluhun nabiyyul aminul matinul kareem. Wa nahnu ala dhalika lamina shahidina wa shakirin. Walhamdulillahi rabbil alameen. Should I tell you what you did in Noor-e-Haq? Ishq-e Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, decorated with Allah subhanahu wa ta'ala. For the sake of deen, whoever did this, who got at the end of Khatm-e Nabuwwat. Millions of salutation to the khidmat of such a Khadim Hussain Razvi. Aala Hazrat فرماتے ہیں, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور سرکار مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم فرماتے ہیں, قاسم نعمت سے ہم مانگیں تو نجدی یوں بکیں, کیوں نبی سے مانگیے اللہ سے کیا ملتا نہیں. تو فرماتے ہیں, بے نوا کو بے صدا ملتا ہے اس سرکار سے, دودھ بھی بیٹے کو ماں سے بے صدا ملتا نہیں. اور سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں, گر ہمیں ذوق طلب سا رہنما ملتا نہیں, راستہ ملتا نہیں اور مدعا ملتا نہیں. ابتغوا فرما کے گویا رب نے یہ فرما دیا, بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. حضرات, let us and you be the first to be the crown prince of the Arabs and the worlds, the honor of the nation, the light of the nation, the pride of the two worlds, the support of the helpless, the broken hearts of Hazrat Halima, the star of Hazrat Abdullah's heart, the support of the heart of the whole nation, the beloved soil of the whole nation. In the presence of Jigar Goshe Abdullah, Janabe Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے. بڑے باواز بلند, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی Almighty says in the Holy Quran and Furqan Hamid, رب تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. مفسرین قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا, تبیض وجوہ اہل السنت والجماعت و تسود وجوہ اہل البدع والضلالہ. In other words, the faces of Ahlul Sunnah wal Jamaat will be bright and قیامت on the day of judgment. حضور فرماتے ہیں, قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن اور منور ہوں گے. And compared to them, the faces of the people of Ahlul Bidah and the people of Ahlul Zalala will turn black. اور فرماتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں اہل بدعت, اہل ضلالت کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرماتے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ستفترق امتی علی 73 ملتن. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, ستفترق امتی علی 73 ملتن کلہم فی النار الا ملتا واحدہ. حضور فرماتے ہیں, ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, ماں سوائے ایک کے سب جہنمی ہوں گے.
listen with open ears. وہ لوگ خاص طور پر کان کھول کر سن لیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب فرقہ واریت کی باتیں ہیں، اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نماز روزہ کرو بس. یہ خیال ان کا غلط ہے. نماز روزہ تو دیوبندی بھی کرتا ہے، مودودی بھی کرتا ہے، چکڑالوی بھی کرتا ہے، اہل حدیث بھی کرتا ہے، سلفی بھی کرتا ہے، منہاجی بھی کرتا ہے. So just because of نماز روزہ is not a proof of truth. تو صرف نماز روزے کی وجہ سے حق پر ہونے کا ثبوت نہیں. قادیانی نماز روزہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود دیوبند والوں نے ان کو مرتد قرار دیا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے اسلاف کی تاریخ کو ہم فراموش کر رہے ہیں اور مصلحت کا شکار ہو کر ہم کسی کا رد نہیں کرتے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں ارے دین میں مصلحت جائز ہوتی تو امام حسین شہید نہ ہوتے، دین میں مصلحت جائز ہوتی تو سیدنا علی اکبر کی جوانی نہ لٹتی، دین میں مصلحت جائز ہوتی تو سیدنا علی اصغر کی شہادت واقع نہ ہوتی. ان تمام مقدس نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار نے اپنی عظیم قیمتی جانوں کا نذرانہ خدا کی راہ میں پیش کر کے جو دین و عقیدے کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا ہے، آج امام حسین کا لہو پکار کر تم سے یہی مطالبہ کر رہا ہے. او lovers of Hussein, او those who are filled with the love of Hussein, او those who associate with themselves with Hussein, حسینی کردار کو زندہ کرو، حسینی کردار کو بیدار کرو. یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. دیکھو ہمارے کلمے ہیں کتنے ہیں. اول کلمہ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت. تیسرا کلمہ تمجید، اللہ کی بزرگی بیان کرنا. چوتھا کلمہ توحید، اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنا. پنجم کلمہ استغفار، گناہوں سے استغفار کرنا. ششم کلمہ رد کفر. We are Sunni who believe in the six words. ہم 6 کلموں کے ماننے والے سنی ہیں. نمبر 1 where we describe in monotheism. نمبر 2 give گواہی. نمبر 3 where Allah's oneness is described. نمبر 4 where Mustafa peace and blessing be